عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے پمفلیٹ رافضیت، نازبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کا آپریشن کر رہے تھے. مرزا جی نے عنوان قائم کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جمل اور صفین میں حق پر تھے، اور اس کے تحت جو ہے وہ پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرزا جی نے روایت درج کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور پھر مرزا جی نے اس کے اوپر بریکٹ دیا کہ یعنی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامی، اور نمبر 2 امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین اور ان کے ساتھی. پھر اس بریکٹ کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں، پھر بریکٹ میں لکھا مسلمان گروہوں کے اندر سے ایک، پھر بریکٹ دیا تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا، اور پھر بریکٹ دیا یعنی خوارج. اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے پھر بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے پچھلی ریکارڈنگ کے اندر پوری تفصیل پڑھی تھی. مرزا صاحب نے پھر اس کے اوپر نوٹ قائم کیا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خوارج اور باغیوں کو جنگ نہروان میں قتل کیا تھا، اور حوالہ دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6933 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2456. اب آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 6933 یا صحیح مسلم حدیث نمبر 2456 نکالیں تو آپ کو یہ تو ملے گا کہ نہروان میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو جو ہے ان کے خلاف آپریشن کیا اور انہیں قتل کیا. لیکن یہ لفظ نہیں ملے گا جو مرزا جی نے یہاں پہ نوٹ میں اضافہ کیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خوارج اور باغیوں کو، نے ہی، یہ ہی سے جو تاثر جاتا ہے نا، خوارج کو یعنی قتل کرنے کی سب سے پہلے اس امت کے اندر جس کو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. اس میں دو رائے نہیں کہ آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جس کو یہ فضیلت حاصل ہے. لیکن یعنی یہ تاثر دینا کہ جی چونکہ اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ خوارج سے قتال کرنے والا وہ گروہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، تو اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ جی چونکہ سیدنا علی ہی نے خوارج کو قتل کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قتال کرنے والے دو گروہوں کے درمیان حق کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اچھا، اب ذرا اس کو سمجھے گا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 754 ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت حجاز جانے کے ارادے سے وہاں سے نکلے تو خوارج کی ایک پارٹی نے جو تقریباً 500 کے قریب تھے کہا کہ وہ آ گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بس حضرت معاویہ کی طرف چلو اور ان کے ساتھ جہاد کرو.
بس وہ چل پڑے حتیٰ کہ کوفے کے قریب پہنچ گئے اور فروہ بن نوفل ان کا امیر تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں شامی سوار بھیجے تو انہوں نے شامیوں کو بھگا دیا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک تم اپنے مصائب کو نہ روکو میرے پاس تمہارے لیے کوئی امان نہیں ہے. پس وہ خوارج کی طرف گئے تو خوارج نے انہیں کہا تم ہلاک ہو جاؤ, تم کیا چاہتے ہو؟ کیا حضرت معاویہ ہمارے اور تمہارے دشمن نہیں؟ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان سے جنگ کریں, اور اگر ہم نے ان کی بیخ کنی کر دی تو ہم ان کے مقابلے میں تمہیں بے نیاز کر دیں گے, اور اگر ہماری بیخ کنی ہو گئی تو تم ہمیں کفایت کرو گے. تو انہوں نے کہا قسم با خدا جب تک ہم تم سے جنگ نہ کریں ایسا نہیں ہوگا. خوارج نے کہا اللہ ہمارے مہربانی بھائیوں پر رحم کرے, اے اہل کوفہ وہ تم سے بہتر جانتے تھے. پس انہوں نے باہم جنگ کی اور اہل کوفہ نے ان کو شکست دی اور بھگا دیا. اب دیکھیں کہ یہاں اس روایت سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ کے ایک دستے کو خوارج کے خلاف بھیجا اور خوارج کو قتل کروایا. ان 500 افراد کو کہ جنہوں نے دوبارہ سے اس صلح ہو جانے کے بعد جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی, دوبارہ سے جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنا چاہا اور مسلمانوں کے درمیان دوبارہ سے کشت و خون کا معاملہ کرنا چاہا. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کو قتل کروایا, ان سے جنگ کی, ان کو قتل کروایا. اب اگر خوارج کو قتل کرنے والا گروہ حق کے زیادہ قریب ہے تو اس میں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا, پھر مرزا جی کہتے ہیں نمبر 2 کے عنوان سے کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی مبارک زبان سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان کے راستے سے محفوظ رہنے کی پناہ عطا فرمائی. اب بریکٹ میں لکھا یعنی ان کی رائے حق پر ہوگی. حوالہ دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3742. اچھا, اب اس کو ذرا بات کو سمجھیے گا. صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم, دونوں کے اندر جو ہے آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 576 ہے, کتاب صفات المنافقین ہے, اس کے تحت حدیث نمبر 6907 ہے. قیس بن ابی عاصم کہتے ہیں کہ میں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکے میں جو کارروائی کی آپ نے, آیا یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی عہد لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی عہد نہیں لیا جس کا آپ نے تمام لوگوں سے عہد نہ لیا ہو. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ وہ روایت تھی جس کی طرف مرزا جی نے اشارہ کیا. اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے باقاعدہ یہ جو عمل کیا ہے اس کے لیے کہہ دیا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کوئی بات پہلے سے بتا نہیں رکھی تھی تو جو نقطہ نمبر 5 کے تحت مرزا جی نے فرمایا ہے, لکھا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, عمار تو ان کو اللہ کی جانب بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمار رضی اللہ, اور یہ روایت آپ صحیح بخاری سے مسلم میں جیسے بھی ہم پڑھیں گے کھول کے دیکھیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی ہے, یہ بھی ہم پڑھیں گے. اور اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ جو اہل شام سے جو آمنا سامنا ہوا ہے, اگر مثال کے طور پر اس کا کوئی عہد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اہل شام وہ باقی جماعت نہیں ہے جو مجھے قتل کرے گی. ورنہ جس وقت قیس بن ابی عاصم ان سے سوال کر رہے ہیں, قیس بن عباد جب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ سیدنا علی کے ساتھ مل کر جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہے ہیں, جو آپ لڑ رہے ہیں, تو یہ کوئی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا. اور جب یہ تو آپ کو کہہ دیا گیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی, یہ تو عہد آپ کو مل گیا نا ان کی طرف سے. تو
تو اگر اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام ہوتے تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ روایت پڑھ کے سناتے ہیں کہ مجھ سے لڑنے والوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی قرار دیا ہے. بتائیے جناب. تو جو مرزا جی نے یہ تاثر دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار کو شیطان کے رستے سے محفوظ رہنے کی پناہ عطا فرمائی ہے، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لڑائی تھی اس لڑائی کے اندر آپ یعنی کہ آپ سے اجتہادی طور پہ کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے خود اس کا اقرار کر لیا کہ نہیں یہ میرا اپنا معاملہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عہد مجھے نہیں ملا ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد مرزا جی اس پہ نوٹ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنگوں میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے. اب دیکھیں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھیے گا. اگر مثال کے طور پہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو یعنی شیطان کے شر سے محفوظ قرار دیا گیا ہو، تو دوسری طرف یہ بھی تو ہمارے لیے غور طلب ہے کہ یہ میرا آپ نے سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 230 ہے، کتاب المناقب ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اور یہ باب پڑھنے کے بعد یعنی جیسے ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو رازیوں اور نیم رازیوں کے موشن ایسے نکلتے ہیں کہ شلواریں پیلی اور رنگت نیلی ہو جاتی ہے. باب قائم کیا مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. سمجھے ہیں بات یا نہیں؟ اس کے تحت حدیث نمبر 4113 ہے، اور مرزا جی کے انتہائی معتمد مرزا جی ان کے لیے کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہ البانی سے بڑا کون ہے. میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام، شیخ امام ناصر الدین البانی. دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام، دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام ناصر الدین البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں. اس روایت کو مرزا جی کو اور ہم کیسے تسلی کرا سکتے ہیں؟ بہرحال جن حضرات کو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اشکال یا پریشانی ہو تو ہم نے مسئلہ نمبر 157 کے تحت یعنی اس کا جواب دیا ہے، اور یہ 27 اگست 2021 کو یہ الگ سے کلپ اپلوڈ ہوا ہے. کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ترمذی والی روایت کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں؟ تو اس کے تحت الحمدللہ ہم نے اس روایت کے اوپر پوری تفصیلاً بات کی ہے. اچھا، روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما. اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتی ہے، تو ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. مرزا جی کو تو اتنی پریشانی ہوئی تھی کہ مرزا جی نے اس کے اوپر یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ کہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں کہ بھائی حدیث ہی جعلی ہے. اچھا، ہم تو صرف یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا یہ سوال ہے کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی رد ہوتی ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے آپ نام لے کر بتا دیں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو فرقہ واریت کے عذاب سے ہلاک مت کرنا، تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے فرمانے سے. یعنی آپ خود فرما دیں کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے علاوہ کوئی ماں کا لال آپ کے لیے یہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی فلاں یا فلاں دعا قبول. اور اگر اشکالات و احتمالات پیش کرنے سے اگر آپ دین کے اندر کوئی بات کر سکتے ہوتے تو جتنی بھی
ابلیس اور اس کی ذریت کے حوالے سے وارد قرآنی آیات و احادیث ہے، ہم اس میں مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین کو گن سکتے ہیں؟ احتمال ہے۔ اگر آپ احتمالات کے ذریعے، مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رد کر سکتے ہیں، تو ہم تو پھر احتمالات کے ذریعے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں فٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ خیر، اچھا جی، پھر مرزا جی نے جیسے کہا کہ جی وہ یعنی حق کے اوپر ان کی رائے ہے، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 989 ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی شخص کو اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا، اور اشارہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف۔ لو جی، اگر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے میں صاحب حق ہیں، تو صحاب رسول کی گواہی کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور بھائی کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بہر پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ سیدنا عمار تمام جنگوں میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے۔ اب تمام جنگوں سے تاثر کیا نکلا؟ نہیں سمجھے؟ تو پتہ نہیں کتنی جنگیں ہو گئیں، جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے سب سے پہلے بحث یہ کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو باہمی مشاجرات یا اختلافات تھے، خدا نہ خواستہ ان میں کہیں بھی جنگ و جدل کی نوبت نہیں آئی۔ جن کو جنگ کہا جاتا وہ جنگ نہیں تھی، محض غلط فہمیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر جمل کے اندر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صفین میں ساتھ تھے اور شہید ہو گئے۔ جمل میں آپ کے ساتھ تھے، مارکہ جمل میں آپ کے ساتھ تھے، صفین میں ساتھ تھے اور صفین میں آپ شہید ہو گئے۔ اب جب صفین میں آپ شہید ہو گئے تو یوں کہا جا سکتا ہے مبالغہ کرتے ہوئے تمام جنگوں میں ایک میں آپ شریک تھے، دوسرے میں آپ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ بھائی میرے پیارے، بہرحال نمبر 3 عنوان سے مرزا جی کہتے ہیں ترجمہ صحیح حدیث کہ عبداللہ بن زیاد الاسدی تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بصرہ کی جانب روانہ ہوئے، تو میں نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ جا رہی ہیں، اور اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، مگر اللہ جل جلالہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ مرزا جی نے حوالہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 7100۔ اچھا آپ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 169 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 3773 ہے۔ سمجھے ذرا اس بات کو، مرزا جی نے اس حدیث کو صحیح بخاری حدیث نمبر 7100 کے عنوان سے کیوں درج کیا؟ کیونکہ وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے کوئی اور نقطہ سمجھانا چاہ رہے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت کے عنوان کے تحت، اس کتاب کے تحت اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اور لطف کی بات دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و فضل عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بیان۔ بھائی میرے، کیا باب قائم کیا ہے؟ اب سنو ذرا بات کو نا، میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بتا رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ اللہ کی قسم یار، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھیے گا ذرا۔ مرزا جی نے پہلے تو روایت نقل کی حدیث نمبر 3772 کے تحت نقل کر دی، جس میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں تم علی کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ کی، ہے نا، یہ ترجمہ وحید الزما والا، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں منظور ہے۔ مگر آگے حدیث نمبر 3773 امام بخاری کیا لائے ہیں وہ ذرا سنیے گا، اللہ کی قسم اللہ بڑی برکت دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جانے کے لیے میں نے اپنی بہن اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا، اتفاق سے وہ رستے میں کہیں گم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آج سے صورتحال کے متعلق عرض کیا، بھائی پانی نہیں تھا، انہوں نے بغیر وضو نماز پڑھ لی۔ آپ سے آگے بات کا بعد میں ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ میرے خیال میں انہوں نے حوالہ بھی نہیں لکھا ہے، ملائیں سنیں ذرا بات کو، کہ اس کے بعد جو ہے وہ تیمم کی آیت بھی یعنی نازل ہوئی ہے، اور اس پر اسید، سنیں گے ذرا بات کو، اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہا، یار یہ سننا ذرا توجہ کرنا، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما نزل بکی امر قط الا جعل اللہ لک منہم مخرجا وجعل للمسلمین فیہ برکۃ۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم جب بھی تم پر کوئی مرحلہ آیا ہے نا، اے ابو بکر کے گھرانے والوں، جب بھی تم پر کوئی مرحلہ آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکلنے کی سبیل بھی دی ہے اور اس وجہ سے تمام مسلمانوں کو برکت بھی دی ہے۔ او بھائی کیا بتا رہے ہیں امام بخاری؟ او عائشہ نے جو اس وقت میں فیصلہ کیا ہے، عائشہ اپنی جانب حق پر ہے، کیونکہ جب بھی اس گھرانے والوں کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت ہی، اللہ کی قسم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بتا رہے ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جو بولا بولا، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ الحمدللہ حق پر ہے۔ وہ تو یہ حضرات تو جب بھی کوئی کام کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے اس میں، اور کیوں نہ ہو، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنا بڑا بابرکت سوال ہے۔ گو اگر یہ وقت پہ حل نہ ہو تو نتیجہ نکلے گا کہ ایک اور مسلمانوں کا امیر شہید کیا جائے گا، کیونکہ آج اگر قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو کل ان کی جرتیں بڑھیں گی، اور ایک اور یا پھر دو اور یا پھر تین اور۔ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں پوری تفصیل بتائی تھی، اور دیکھیے جو وہ لوگ سوچ رہے تھے وہ ہوا یا نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہید ہوئے یا نہیں؟ انہی باغیوں اور خارجیوں کے ہاتھوں ہوئے یا نہیں؟ تو وہ جو مطالبہ لے کر اٹھی تھیں وہ اس میں حق بجانب تھیں، جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن و امان قائم کرنے میں حق بجانب تھے۔ بھائی نہیں سمجھے کچھ بات؟ اچھا پھر یہ ایک نقطہ سمجھیں، مرزا جی نے ترجمہ کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں خود مرزا جی نے جو ترجمہ کیا ہے، جب جنگ جمل کے موقع پر طلحہ زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی جانب روانہ ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ قافلہ تھا، یہ قافلہ تھا، اور اس کے لیے سنیں ذرا بات کو، یہ جمع ہے، اس کے لیے عربی میں مؤنث کا صیغہ آئے گا، مانا کہ آپ چونکہ حضرت عائشہ اس میں مخاطب تھیں تو مؤنث کا صیغہ ہا، یہ مؤنث کا صیغہ یہاں آ سکتا ہے، بالکل صحیح کہ عائشہ بھی تھیں،
لیکن جب آپ نے خود نے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں طلحہ اور زبیر بھی ہیں، آپ نے لکھا ہے اپنے پمفلیٹ میں، بخاری کے الفاظ نہیں ہیں، آپ نے اپنے پمفلیٹ کے اندر بھی لکھ رکھا ہے، ذرا دیکھیے گا یہ نیچے ان کا کیا ہوا ترجمہ۔ جب آپ ہی نے طلحہ اور زبیر بھی لکھا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک اکیلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کریں؟ اصل میں روایت کے معنی یہ ہوں گے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ طَلَاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا، لیکن اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہو یا اس گروہ کی، یا اس گروہ کی۔ وہ ہا ضمیر اس گروہ کی وجہ سے آئیے کہ اس کے لیے مؤنث کی ضمیر آئے گی۔ اچھا پھر دوسرا نقطہ یہ سمجھیں کہ انی لعالم انہا زوجۃ فی الدنیا والآخرہ ولکن اللہ ابتلاکم، ولکن اللہ، اب اللہ یہ سمجھے ذرا، لتتبعوہ میں ہو کی ضمیر وہ لوٹتی ہے اللہ کی طرف یا علی بن ابی طالب کی طرف؟ ولیکن اللہ ابتلاکم، اللہ نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو وہ تو اللہ کی طرف لوٹے گی نا۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں، اور لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی پیروی کرتے ہو یا اس گروہ کی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم علی کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ کی۔ سمجھے ہیں کچھ نقطہ یا نہیں؟ یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے، اور نہیں تو پھر اس کے بعد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو فضیلت بیان کی ہے، آپ سمجھیں کہ عائشہ ابو بکر کے گھرانے کا کوئی بھی فرد ہو، جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، کیونکہ سنیے گا ذرا بات کو، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی اس ابلیس کی بیوہ کی، مرزا انجینئر جہلمی رادھا کی۔ سننا ذرا بات کو، سنیں ذرا۔ مرزا انجینئر جی نے یہ باقاعدہ نوپور شرما کے اوپر جو ویڈیو بنائی تھی مرزا جی نے، اس ویڈیو میں مرزا جی نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں، کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا تھا، ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں لاکھوں نے اربوں میں ایک تھیں، جس کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی نبی علیہ السلام کی عالی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا، اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے، بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی، اور امت تک نبی علیہ السلام کی عائلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا تو وہ اسپیشل خاتون تھیں، بالکل اسپیشل تھیں، میڈیکلی بھی اسپیشل تھیں اور ہمارے لیے ویسے بھی اسپیشل تھیں۔ ہم صرف اس میں وہاں تو ہم نے اس کا مرزا جی کو بڑا گدی گدی والا جواب دیا ہے، لیکن یہاں ذرا اس کو سمجھیے گا بات کو کہ اسپیشل ہیں، اسپیشل ہیں، اسپیشلٹی اس قسم کی اسپیشلٹی کہ ہماری ماں لاکھوں نے اربوں میں ایک ہیں۔ صحیح، اللہ نے ان کو ڈیوٹی سونپی ہے، اللہ نے اس کو ڈیوٹی سونپی ہے کس بات کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کو امت کو ٹرانسفر کرنا۔ اب یہ جو عائلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا ہے یہ مرزا جی کی اپنی امنٹمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری سونپی سورہ احزاب کے اندر وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو کہا وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تم اپنے گھروں میں ذکر کرو اللہ کی آیات کا اور اس سنت کا جو اللہ نے اپنے نبی کی طرف نازل کی ہے۔ نبی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ہر طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عائلی زندگی منقول نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ ام المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی، عائلی، خانگی، معیشتی، معاشرتی اور تبلیغی اور جہادی اور بہت سارے امور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہیں اور صحیح اسانید سے ثابت ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب اس بات سے یہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عمار کی پیروی کرتے ہو
یا عائشہ کی فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ترجمہ بھی لے لیا جائے، تب مرزا جی کے ہی بقول اسپیشل کون ہے، تب پیروی کس کی کرنی ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے وارنٹ گرفتاری مت نکلوا دیجیے گا، ہم نے تو آپ ہی کی تصریحات آپ کے سامنے رکھی، ذرا اس کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر سمجھے گا ذرا بات کو کہ مرزا جی نے دوبارہ سے یعنی کہ وہی جو صحیح بخاری کے حوالے سے پہلے روایت ذکر کی، وہی جو ہے صحیح مسلم کے حوالے سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ یعنی کہ ہمیشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، وہ میں نے ابھی آپ کو پوری تفصیل اس کی بیان کی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں نمبر 5 کے عنوان کے تحت ترجمہ صحیح حدیث، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس عمار کو ایک، اب بریکٹ میں لکھا ہے اجتہادی طور پر، باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو ان کو اللہ کی اطاعت کی جانب بلائے گا، یہ بھی بریکٹ میں ہے، اطاعت یہ بھی بریکٹ میں ہے، اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812، 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 حدیث نمبر 2812، حدیث نمبر 2812، 2812، 2812۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مرزا جی کا وہ تعویذ ہے جو مرزا جی اپنے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو پلا دیا ہے، اور ان کو آنکھوں کے آگے وہ ہپنوٹائز ہو گئے، وہ بلو ہو گیا ہے سب کچھ، اور ان کو بس یہ لگتا ہے یہ اینڈ ہے 2812، 2800 روپے، پاگل ہو گئے 2812۔ حتیٰ کہ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی بائک کے پیچھے عمار کا قاتل کون، نیچے 2812، بخاری 2812۔ ملیں گے ایسے ذہنی مریض دنیا میں، ملیں گے آپ کو 2812۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قاتلین عمار اور مرزا انجینئر کا دھوکہ 20 اپریل 2021 کو اس کا جواب اپلوڈ کر دیا تھا۔ رافضیت اور نیم رافضیت، مرزا جی کا وہ ابو دادا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مرزا جی کا وہ دادا جس نے پہلے دن کہا تھا لا اقعدن الی صراطک المستقیم، اے اللہ میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے، اوپر سے، سامنے سے، پیچھے سے۔ مرزا جی کے وہ دادا جی اور مرزا جی کی ذریت، مرزا جی کے دائیں بائیں والے سارے مل کے آج تک ہمارے اس جواب کا جواب دے پائے، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 سمجھے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ اور یہ میں اتنا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں۔ الحمدللہ علماء کرام اس کے 20 جوابات 20 دفعہ دے چکے، ہم جیسے نرے طالب علموں نے بھی اس کا جواب دے دیا۔ 2021 کا اپلوڈڈ کلپ ہے، 2022 چل رہا ہے، 1 سال بیت گیا، آج تک کسی ماں کے لال میں جرت نہیں ہے جواب دینے کی، اور اس کے بعد بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 گھولا اور پی لیا، یہ تعویذ گھولا اور پی لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ سب کچھ نیلا نیلا دکھ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ اچھا بھائی سنیں اب ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 171 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2812، یہ آپ سمجھیں ذرا بات، کیا صاحب کرامت لوگ تھے یار محدثین، اور خاص طور پہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا تو کیا کہنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 کو امام بخاری لائے کہاں ہیں؟ سب سے پہلے اسے سمجھیں، کتاب الجہاد باب قائم کیا، باب مسح الغبار یعنی راس فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جن لوگوں کو
غبار پہنچی، گرد پہنچی، مٹی زمین کی گرد، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران میں جن کو یہ سروں پہ داڑھیوں پہ جن کو یہ گرد پہنچی، ان کی فضیلت کو امام بخاری بتائیں گے اس باب کے تحت۔ اب حدیث نمبر 2812 ہے، سنیں ذرا بات۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون روایت کرتے ہیں؟ ابن عباس۔ اور بھائی یہ بھول مت جانا، یہی ابن عباس کی بھی تفصیل مستدرک حاکم میں آ رہی ہوگی نا، تو وہیں چوچو کھڑے ہو کے اس روایت پہ جلا کرنے کے کھڑے ہوں گے، وہ تو بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن چوچو جواب دینے بیٹھ رہے ہیں، ہمارے جو سادہ لوگ بھائی ہیں نا، وہ حدیث کا جو سند پہ وہ اعتراض کیا نا، وہ اس کو پریشان ہو رہا ہے۔ ابے پریشان ہو رہے ہیں، ابے اصل تو صحیح بخاری میں ہے 2812، وہی ابن عباس ہے، اصل تو یہ ہے نا، گو مستدرک میں ضعیف ہوگی تو بخاری میں ضعیف پھر کیوں نہیں ہوگی؟ اور نہیں سمجھے وہ بات کو، پانی پلوا دو ان کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ اور شاگرد اکرمہ سے کہا، بیٹے علی پانی پی لو، علی بن عبداللہ اور شاگرد اکرمہ سے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ۔ کس کی خدمت میں جاؤ؟ اور بھائی سنو ذرا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو، سیکھو۔ اور بھائی نہیں سن رہے؟ چنانچہ وہ کہتے ہیں اکرمہ کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ایک ایک کر کے لگا رہے تھے، ہم مسجد نبی کی اینٹیں ایک ایک کر کے لگا رہے تھے۔ عمار جو ہے، لیکن عمار جو ہے وہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے، ہم ایک ایک لا رہے تھے، وہ دو دو لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر پر غبار کو صاف کیا، عمار کے سر سے غبار کو صاف کیا اور فرمایا افسوس عمار کو مرزا انجینئر کے آباء و اجداد شہید کریں گے۔ بریکٹ، ایک تمہارا بریکٹ ایک ہمارا۔ نہیں کوئی کہ بریکٹ، کون سا بریکٹ؟ ہم ابھی دکھاتے ہیں بریکٹ، آپ سنو ذرا بات، یہ دیکھیے گا ذرا بات۔ عمار کو ایک اجتہادی طور پر، بریکٹ میں اجتہادی طور پر، سمجھ گئے؟ اب جب مرزا جی اجتہادی طور پر بریکٹ لے آئے، ہم اپنا لے آئے، بریکٹ کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے بریکٹ کھیلنے میں۔ افسوس عمار کو بریکٹ مرزا انجینئر کے آباء و اجداد شہید کریں گے۔ جیسے تمہارے بریکٹ کی ہمیں دلیل چاہیے، ہمارے والے کی تو ہم اسی میں دے دیں گے جو تم دو گے۔ اللہ کا ہم پر بڑا کرم و فضل۔ لیکن سنیں بھارت، اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ تو انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ اسے۔ اچھا دیکھیں، سمجھیں ذرا بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الجہاد کے اندر لے کر آئے ہیں، تو اگر باغی گروہ سے مراد، سنیں ذرا بات کو، باغی گروہ سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ جو قصاص عثمان کے مطالبے کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو اگر آپ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لڑیں گے وہ یہ حضرات ہیں، تو امام بخاری اس کو کتاب الجہاد میں لائیں اور اس سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ثابت کر رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں۔ اور سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو؟ تو اگر غور طلب نقطہ ہے وہ اللہ کے راستے میں حق بات کے لیے شہید ہوئے ہیں
تو پھر تو امام بخاری جو مراد دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ جملہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف، یہ بھی اس کو واضح کر دیتا ہے۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اصحاب اہل شام ہیں، صحابہ کون کون؟ علی کے بھائی عقیل، عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن ابی سفیان۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ حضرات ہیں، تو سمجھیں ذرا اس بات کو، جہاد کن کے خلاف ہوتا ہے؟ جہاد تو کفار کے خلاف ہوتا ہے نا، جہاد تو ان باغیوں، ان مرتدین کے خلاف ہوتا ہے کہ جو اسلام سے برگزشتہ ہو گئے ہوں، جہاد تو ان کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کو جو قتل کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ تو اگر عمار یعنی عمار ایسے باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہوں تو پھر تو واقعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے جو کتاب الجہاد میں ذکر کر رہے ہیں وہ بات اسی طرح ہے، بات یعنی باغیوں خارجیوں کے ہاتھوں اگر عمار کی شہادت ہوئی ہو نا تو بات ایسی ہے، بالکل صحیح۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو تو پھر یہ امام بخاری کی مراد صحیح نہیں ہو، اور ابھی تو بات اس پہ ہے آگے بھی۔ اچھا پھر اس میں ایک نقطہ اور سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 666 667 ہے، کتاب قسم الفی والاصل من کتاب اللہ عز و جل ہے، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2653۔ وہی اکرمہ، اور بھائی میرے سنو توجہ سے، وہی اکرمہ کہتے ہیں ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ، وہی علی بن عبداللہ، مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہا تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس چلے جاؤ۔ او بھائی وہی ہے بخاری والے الفاظ، اور پھر آگے الفاظ یہ ہیں کہ فاسمع منہ حدیثہ فی شان الخوارج، اور ان سے جا کر خوارج کے بارے میں حدیث کا پوچھو، خوارج کے بارے میں حدیث کا پوچھو، خوارج خارجیوں کے بارے میں، اور میں نے بتایا تھا مترادف ہے یہ باغیوں کا، اور سنو ذرا بات کو، خوارج کے خلاف ان سے حدیث کا پوچھو۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں چل دیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، وہی الفاظ ہیں بخاری والے، جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو اپنی چادر درست کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہم سے بات کرنے لگے، وہی بخاری والے الفاظ ہیں بھائی۔ حتیٰ کہ مسجد کے متعلق بات چلنے کے لیے کہنے لگے ہم ایک ایک اینٹ لا رہے تھے، ہمار 2 2 اینٹ لا رہے تھے، وہی بخاری والے الفاظ ہیں بھائی جان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے بولے، وہی بخاری والے الفاظ ہیں بھائی جان۔ اے عمار، اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح تو ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ عمار نے جواباً کہا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید اجر کا طلبگار ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اے عمار افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو عمار بولے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں۔ واضح ہو گیا باغی کون سے باغی ہیں؟ خوارج، اہل شام نہیں، باغیوں سے مراد کون ہیں؟ حدیث نمبر 2812۔ مزہ آیا یا نہیں؟ لو یہ اور بتاتے ہیں تمہیں، سنو۔ اچھا پھر غور کیجئے گا، کہتے ہیں کہ جی وہ عمار کو باغی جماعت، اب دیکھو بھائی باغی کا مسئلہ سمجھیں ذرا بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا، سنو بھائی توجہ سے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مومنین میں سے اگر کوئی باغی ہوتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین میں سے اگر کوئی باغی ہوتا ہے، فرمایا جب مسلمانوں کے مومنین کے 2 گروہ باہم لڑ پڑے، یہ پہلے 2 گروہ باہم لڑیں، سننا ذرا بات، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ جب مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، جب مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا آپ دیکھیں ذرا بات کو بھائی، یہ ذرا دیکھ لیجئے،
یہ عنوان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی. تو ہم پڑھیں گے کس کی تھی, یہ تو ہم پڑھیں گے کہ غلطی کس نے کی ہے یہاں. لیکن یہ سمجھے گا ذرا بات کو. اس کے تحت یہ ہے نمبر 2 کا عنوان, اور نمبر 2 کے عنوان کے تحت یہ حدیث ہے کہ حسن بصری تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر لے کر نکلے, تو سیدنا عمرو بن عاص نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اپنے مد مقابل ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہ جائے گا جب تک اپنے مخالفین کو نہ بھگا لے. پھر بریکٹ کے اندر جو ہے مرزا جی نے لکھا ہے مگر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست سے کام لیا اور سیدنا معاویہ سے صلح کر لی. سیدنا حسن نے فراست سے کام لیا اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی. تو اس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ وہاں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, جب مومنین کے 2 گروہ لڑ پڑے تو صلح کراؤ. حسن نے فراست سے کام لیا بقول مرزا جی کے. امیر المومنین حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فراست سے کام لیا. وہ فراست کیا تھی؟ قرآن کی آیت. تو مومنین کے 2 گروہوں کے درمیان انہوں نے کرا دی صلح. یہ فراست تھی. سامنے والا کیا کہے گا ہاں یہ نہیں تھی نا, تم نے لکھا ہے, ہم نے تو تمہارے منہ میں لفظ ٹھوسے نہیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ مومنین کے 2 گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ یا ان سے لڑو. تو فراست کیا ہے؟ صلح کرنا نا یا لڑنا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ فراست نہیں تھی کیا؟ تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ فراست تھی. آپ بھی صلح چاہتے تھے, نہ کہ آپ کی نظر میں اہل شام باغی تھے کہ جنہیں آپ قتل کرنا چاہتے ہو. آپ کی نظر میں تو خوارج تھے, باغی تخریب کار کہ جنہیں آپ قتل کرنا چاہتے تھے. ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بارہا پڑھ چکے ہیں. اور سنیں ذرا بات کو. اب اللہ آگے کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر بغاوت کرے, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر دونوں میں سے کوئی ایک کسی پہ بغاوت کرے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو بغاوت کرنے والے سے قتال کرو, بغاوت کرنے والے سے قتال حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آئیں. اب اگر باغی گروہ سے جنگ نہ کی جائے, جو حقیقت میں باغی ہے اس سے جنگ نہ کی جائے تو اسے فراست کہا جائے گا یا اللہ کی حکم عدولی کہا جائے گا؟ او بھائی یار بتاؤ نا, حکم عدولی کہا جائے گا نا پھر تو, کہ اللہ تو کہہ رہا ہے باغی گروہ سے لے. دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست, باغیوں سے قتال کیا نا آپ نے, کیا یا نہیں؟ اور آپ نے کہا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست والا فیصلہ کیا, آپ کے الفاظ. لیکن انہوں نے معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کی بلکہ صلح کی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ باغی گروہ معاویہ اور اہل شام. اور سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ قرآن کی آیت نے بھی واضح کر دیا. آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فراست بیان کی صحیح بخاری کی روایت سے, اس نے بھی واضح کر دیا معاویہ اور اہل شام باغی نہیں تھے. اور سنو ذرا بات کو. بھائی میرے پیارے, اب میں ملت پیلمبریا جہلمیہ کے اوپر ہائیڈروجن بوم گرانے والا ہوں. نہیں سمجھے؟ چیخیں سننی ہو نا تو میری اس ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے سنیے گا. جو چیخو پکار آہو بغا اس ہائیڈروجن بوم کے دھماکے کے نتیجے میں جو ہوگی نا, وہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں دیکھیے گا.
آپ میری بھی کرامت کے قائل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سنیں ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 14 ہے، کتاب الجمل ہے، صفحہ نمبر 270، حدیث نمبر 3837 ہے، 3837۔ اور ذرا سنیے گا بات، اور ذرا دیکھیے گا بھائی، مرزا جی نے اس حدیث کے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ اسنادہ صحیح، مرزا جی کے نقطہ نظر میں یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ سنیں ذرا بات کو۔ زیاد بن حارث کہتے ہیں کنت الی جنب عمار بن یاسر بصفین، میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا صفین کے وقت میں، ورکبتی تم سے رکبت ہی، اتنے برابر تھے ہم کہ میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے 60 برابر تھا۔ فقال رجل کفر اہل الشام، ایک شخص نے کہا اہل شام نے کفر کیا، اہل شام نے کفر کیا۔ فقال عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تقولوا ذالک، لا تقولوا ذالک، ایسا نہ کہو، نبینا و نبیہم واحد، ہمارا اور ان کے نبی ایک، وقبلتنا و قبلتہم واحدۃ، ہمارا اور ان کا قبلہ ایک، ولکنہم قوم مفتونون، ولکنہم قوم مفتونون جاروا عن الحق، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور حق سے فروکش ہو گئے، دور ہو گئے۔ فحق علینا ان نقاتلہم حتی یرجعوا الیہ، تو حق ہے ہم پر کہ ہم ان سے قتال کریں یہاں تک کہ انہیں واپس دین کی طرف لے آئیں۔ سنو ذرا بات، صفین میں کھڑے ہیں عمار، کہاں ہیں؟ ان سے لڑائی ہوگی۔ بھائی مرزا جی کا بقول تو یہ روایت صحیح ہے نا، ہم نے تو مرزا انجینئر کی حقیقت کے اندر اس روایت کے ضعیف ہونے پہ بحث کی تھی، مرزا جی نے تو اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب سنو ذرا بات، صفین میں کھڑے ہیں عمار، سامنے اہل شام ہے، کفر اہل شام سن لیا ہے کہ اہل شام نے کفر کیا، تو یہ بھی نہیں کہا بغوا علینا، یہ بھی نہیں کہا، جب مرزا جی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے بغاوت کی، یہ تک نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مَفْتُونُونَ، یہ لوگ آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں، یہ لوگ آزمائش میں، اور سنیں ذرا بات کو، یہ الفاظ کہ یہ لوگ آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو صحیح بخاری کے روایت سے ثابت ہے۔ پڑھا نا ابھی ہم مرزا جی کے ترجمے میں پڑھا ہم نے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم علی کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ کی، ایسے ہی نا، اس میں یہ الفاظ ہے نا۔ تو سنیں ذرا بات کو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل شام کو باغی سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، پھر دیکھیے گا ذرا بات، غور طلب نکتہ ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں اس عنوان کے تحت سیدہ عائشہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی، اس عنوان کے تحت مرزا جی نے نوٹ قائم کیا۔ کیا قائم کیا؟ نوٹ۔ کہتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 گنا اور مخالفین کو 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہم مجتہد تھے۔ یہ نوٹ کس نے لکھا ہے بھائی؟ یہ نوٹ ہم نے نہیں لکھا ہے بھائی، سننا ذرا بات کو، یہ نوٹ دیکھ لیں، یہ جہاں میں نے 2 انگلیوں سے اشارہ دے رکھا ہے، کہ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 گنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہم مجتہد تھے۔ اب ہم مرزا جی اور ان کے مقلدین کے آگے اتنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ حدیث نمبر 2800،
ہم کہتے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو. وہ مداری کے آگے نا جب وہ ڈگڈگی بجاتا ہے نا بندر کے آگے مداری وہ پھر اس ڈگڈگی کو شاید سمجھ لیتا ہو، تم مرزا کی چال بازی کو نہیں سمجھ پاتے ہو یار. اور سنو ذرا بات، ابے ایک پیراگراف کا بھی فرق نہیں ہے. مرزا جی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے مخالفین کو اجر ملے گا. اب بھائی نہیں سمجھے بات کو، لیکن مرزا جی نے تو حدیث نمبر 2812 کا ترجمہ یہ نقل کیا ہے، افسوس عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو ان کو اللہ کی اطاعت کی جانب بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی. عمار کو قتل کرنے والوں والی جماعت بقول مرزا جی کے وہ تو سیدنا معاویہ اور اصحاب شام ان کی جماعت تھی، مرزا جی انہیں باغی کہہ رہے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وہ جماعت جو عمار کو قتل کرے گی وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی، اور اس جماعت کے لیے مرزا جی کہہ رہے ہیں ان کو ایک اجر ملے گا. بھائی عیسائیوں کا عقیدہ دیکھا ہے، 3 خدا ہیں، 3 میں کا ایک خدا ہے، ایک کے 3 اقنوم ہیں، 3 میں سے ایک، ان 3 اقنوم کا ایک اصل ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ جس طرح یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح رافضیوں اور نیم رافضیوں نے جو حدیث عمار کی تشریح بیان کر رکھی ہے، حدیث عمار کو جو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 کا جو بیان کر رکھا ہے، یقین کریں سیم وہ والی حالت ہے. آپ اندازہ کریں ایک ہی صفحے پہ یہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے. مرزا جی اوپر کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت عمار کو شہید کرے گی وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے، اور نیچے نوٹ کا عنوان قائم کر کے کہتے ہیں کہ مخالفین یعنی کہ علی جو ہیں ان کو بھی ایک اجر ملے گا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ عمار کو شہید کرنے والے معاویہ اور اہل شام ہیں، تو بتا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہوئی نا، انہیں اجر کیوں ملے گا؟ کیا جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کو بھی اجر ملنے لگ گئے ہیں کیا؟ اب بھائی یار سمجھے نہیں ہم بات، یعنی اندازہ کریں پھر تو ابلیس کو بھی اجر ملنا شروع ہو جائے گا. ہیں ابلیس کہاں بلاتا ہے لوگوں کو؟ کہا ہے نا سورہ نام میں اللہ نے کہ ابلیس اور اس کی ذریت تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں یعنی نور اور جنت کی طرف بلاتا ہے. اب اگر جہنم کی طرف بلانے والوں کو بھی اجر ملنا شروع ہو گئے ہیں بقول مرزا جی کے، تو پھر تو وہ مسئلے کا حل نہیں بنا نا. اب دو میں دیکھو ایک بات ہے، یا تو یوں کہو کہ یہ جہنم میں بلانے والے الفاظ جو ہے نا یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے نہیں، یا تو یہ بولو کہ روایت صحیح نہیں ہے، یوں بولو، ایسے نہیں بولو گے. اب آپ بولو گے یہ کیا کرو، نہیں اللہ نہ کرے یہ ہمارا طریقہ نہیں. مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی ابلیس کی بیوہ کی، مرزا انجینئر جہلمی رادھا. سنو ذرا بات کو، مرزا جی کئی علم کلام ہے یہ، سنو ذرا ایرانی علم کلام. آپ یہ سمجھتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی ہے یا کہتے ہیں کہ بھائی حدیث ہی جعلی ہے. تو مرزا جی کا علم کلام ہے. اب ہم بھی مرزا جی سے اسی علم کلام میں سوال کرتے ہیں کہ یا تو کہہ دو صحیح بخاری والی روایت ضعیف ہے، بولو جرت کرو. گو اگر یہ جرت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ گورا کا دھندا سمجھاؤ کہ تم نے کہا کہ عمار کو قتل کرنے والے تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، اور تم نے کہا کہ وہ معاویہ اور اہل شام ہیں، اور تم نے کہا کہ معاویہ اور اہل شام کو اجر ملے گا. وہ کون سی لائے ہو؟ جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کو بھی اجر مل رہے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہاں وہ جو ہم نے مستدرک حاکم کے حوالے سے روایت پڑھ کے بتائی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ جو سورہ حجرات سے میں نے آپ کو باتیں کیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی خارجی ہیں کہ جنہوں نے سیدنا عثمان کو، بعد میں یہ خود عمار بن یاسر کو، اس سے پہلے جمل میں زبیر بن عوام کو، اور پھر عمار کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. یا تو آپ اس کو تسلیم کر لیں، روایت میں بھی الفاظ ہم نے آپ کو مستدرک کے حاکم کے حوالے سے روایت بھی دکھا دی، تو آپ اس کو تسلیم کر لو. وہ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے اس سوال کا جواب دیں کہ عمار کو قتل کرنے والوں کو اجر کیوں ملے گا؟ ہم نہیں کہہ رہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں. اچھا جی پھر ذرا سمجھیے گا، مرزا جی
نوٹ کا عنوان قائم کرتے ہیں کہ جنگ صفین میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے، یہ دیکھو ذرا سمجھنا بھی، ہم کہہ رہے تھے نا بار بار کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عمار کو جو ہے اہل شام نے، معاویہ اور اہل شام نے شہید کیا. یہ دیکھو مرزا جی نے نوٹ کا عنوان قائم کیا اور کہتے ہیں جنگ صفین میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فوجی کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. سیدنا معاویہ کے فوجی کے ہاتھوں شہید ہوئے. حوالہ دیا مسند احمد حدیث نمبر 16744 جلد نمبر 4 صفحہ 76 کا. مسند احمد کی حدیث نمبر مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 76 حدیث نمبر 16744. مسند احمد حدیث نمبر 16700 مسند احمد حدیث نمبر 16744 مسند احمد حدیث نمبر 16700. انٹرنیشنل نمبرنگ گڑبڑ گھوٹالہ، انٹرنیشنل نمبرنگ والا جنتر منتر، انٹرنیشنل نمبرنگ والی مداری پن. آج ذرا یہ پول بھی کھول دیتا ہوں آپ کو، اس انٹرنیشنل نمبرنگ کی حقیقت بھی ذرا دیکھیے گا آپ. مسند احمد حدیث نمبر 16744، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے. بھائی میرے پیارے، یہ مسند احمد ہے. اچھا دیکھیے گا ذرا بات کو، جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 100 پر ہمارے پاس اس نسخے میں حدیث نمبر 16744 ہے. کیا ہے بھائی جان کیا ہے حدیث نمبر 16744؟ مرزا جی نے کہا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی نے شہید کیا. مسند احمد حدیث نمبر 16744. اگر اب 16744 مسند احمد کی حدیث سن لیجیے گا. یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کی حقیقت بھی ذرا سمجھ لیں آج ذرا. حدیث یہ ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کے اندر پڑھتے تھے اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ، والحمد للہ کثیرہ 3 مرتبہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ 3 مرتبہ. معاویہ کا فوجی کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کا ذکر چل رہا ہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ دیکھیں، یہ مسند احمد کا دوسرا مترجم نسخہ جلد نمبر 6 پر صفحہ نمبر 852 پہ ہمارے پاس آتا ہے حدیث نمبر 16700. بھائی نہیں سمجھے؟ ہاں 744، یہ 16744. اچھا بھائی دیکھیے گا ذرا بات. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مردے کی کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نظر لگ جانا حق ہے، اور سب سے اچھا شگون فال لینا. معاویہ کا سپاہی دکھا کہیں؟ دکھ رہا ہے؟ نہیں. بات نہیں سمجھے ہم لوگ. مسند احمد حدیث نمبر 16744 دو نسخے ہمارے پاس ہیں. ایک میں آپ کی نفل نماز میں الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ 3 مرتبہ پڑھنے کی روایت ہے. دوسری کے اندر آپ یعنی کہ جادو جنات کے لیے کھوپڑی وغیرہ سے وہ کسی قسم کی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نظر حق ہے. یہ بحث ہے. معاویہ کا سپاہی کہیں نظر آ رہا؟ مگر دجال کا یہ سپاہی دیکھو جھوٹ کتنی تیزی سے بولتا ہے. اور یہ دجال کا وہ سپاہی ہے، یقین کریں کہ بھیجا گیا تھا لڑنے کے لیے، ایسا دبکے بیٹھا ہے نا اپنی کال کوٹری کے اندر. پچھلے دنوں چو کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اگر معاویہ کے دور میں ہوتی نا تو ہم ان کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھا لیتی. یہ جہلمی رادھا، وہ تو ابھی ہمارا عنوان نہیں ہے. یہ ان کے یہ ریسرچ پیپر 5A 5B کو نمٹا دیں ذرا، پھر تو ہم اسی تلوار سے نا ان کا ایسا قیمہ بنوائیں گے نا وہیں پر کھڑے کر کے. تلوار نکالے گی چو. سنیں ذرا بات. اچھا ہم کہہ رہے ہیں یہ مسند احمد حدیث نمبر 16744 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. وہ ڈرامہ تو ختم ہو گیا.
یہ ہے تمہارے انٹرنیشنل نمبرنگ کی حقیقت. ہمیں معاویہ کا سپاہی 16,744 پر 2 نسخوں میں تو نہیں ملا, ہوگا کہیں نہ کہیں لازمی ہوگا, تصحیح ہوگی, کتاب کھلے گی, حوالہ نکلے گا. ہاں تو انٹرنیشنل نمبرنگ والا ڈرامہ بند کرو نا. یہ تو کوئی ایک بات. لیکن مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی اس ابلیس کی بیوہ کی, دجال کے سپاہی جہلمی رادھا. سنے ذرا بات کو. یہ ریسرچ پیپر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس کا صفحہ نمبر ہے جناب علی 10, اور اس کے اوپر نیچے مسند احمد کی حدیث مرزا جی نے نقل کی ہے اور لکھا ہے کال شیخ شعیب الارناؤت اسنادہ صحیح. یہ تو جب اس کی باری آئے گی ہم بتائیں گے کہ سند صحیح ہے یا نہیں. خیر سنیں بھائی توجہ سے. سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ اچانک وہاں 2 آدمی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو لیے جھگڑتے ہوئے آ گئے. ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ اس نے انہیں قتل کیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ منظر دیکھ کر, بریکٹ میں یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دونوں بجائے اس قتل پہ فخر کرنے کے اس دعوی قتل کو اپنے ساتھی کے حق میں ہی چھوڑ دو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے ان کو ایک, یعنی بریکٹ میں سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عمر بن عاص سے کہا اے عمر اپنے مجنون بیٹے سے تو ہماری جان چھڑاؤ, اور اے عبداللہ تیرا ہمارے ساتھ کیا کام ہے, یعنی ہمارے گروہ سے نکل جا. تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے فرمایا میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اس کی حکومت تولی نہ کرنا, لہذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا, مگر بریکٹ میں لکھا ہے خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا. یہ تو جب وقت آئے گا ہم اس روایت کی حقیقت آپ کو بتائیں گے. فی الوقت اسنادہ صحیح, سند اس کی صحیح ہے, سند اس کی صحیح ہے. سننا ذرا بات کو. 5A کے اندر نوٹ, 5A میں نوٹ, 5A ہے 24 اکتوبر 2015 کا, 5B ہے 10 ستمبر 2019 کا. 2015 میں مرزا جی نے کہا جنگ صفین میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے سیدنا معاویہ کے فوجی کے ہاتھوں شہید ہوئے. لیکن 2019 کے اندر کہتے ہیں 2 آدمی سر لے کر آئے تھے, دونوں ہی کہہ رہے تھے ہم نے قتل کیا. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ اب پہلے ہمیں یہ گڑبڑ گھوٹالہ تو حل کر کے دو. ایک نے کیا, 2 نے, اور یہ ان 2 نے کیا, تو ان 2 میں سے کون تھا وہ ایک معاویہ کا سپاہی, کون تھا وہ؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب اہل شام میں سے کوئی بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں تھا. اور ذرا دیکھیں اس بات کو سمجھیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کا صحابی رسول ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل عمار رضی اللہ عنہ کا الزام لگانا, اس عنوان کے تحت 15 جولائی 2021 کو اس بات کا جواب دیا ہے. جب مرزا صاحب نے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی نا کہ وہ ایک سپاہی ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مرزا جی نے وہ مسند احمد وغیرہ کی روایت پیش کرنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا تحقیقی و تفصیلی جواب جو ہے اس کلپ کے تحت دے دیا ہے. اسی طرح یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی کلپ کا آپ کو عنوان بتا دیا ہے. ہم نے اس میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اصل میں لوگ کون تھے, اور ابھی مستدرک حاکم کے حوالے سے آپ کے سامنے بھی یہ حوالہ رکھ دیا ہے کہ یہ وہ خوارج اور باغیوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اور بعد میں انہی لوگوں نے سیدنا عمار اور سیدنا علی و دیگر اصحاب رسول اور اصحاب اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کیا ہے. تو یہ ہے حدیث نمبر 2812.
اور آج ہم نے بحیثیت طالب علم تیسری مرتبہ حدیث نمبر 2812 کا جواب دیا ہے، تیسری مرتبہ۔ اب مزید چند نکات آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اگر شرم والا ہو نا تو وہ کیا کرے؟ پڑھے، کتابیں کھولے، تحقیق کرے، حق بات کی پیروی کرے، نہ کہ حدیث نمبر 2812 تعبیر گولر پی لیا چھو کیا اسلام 360 میں دیکھا تھا؟ تمہارا اسلام 360 کچھ نہیں کر پائے گا۔ الحمدللہ اس دلائل کے جواب چاہیے، ہمیں جواب چاہیے اس بات کا۔ کیا عمار کو شہید کرنے والے اسے جہنم کی طرف بلا رہے تھے، اور تمہارا گرو گھنٹال مرزا انجینئر کہہ رہا ہے معاویہ اور اہل شام کو سیدنا علی کے مخالف ہونے کے باوجود بھی ایک اجر ملے گا، اور معاویہ کے سپاہی نے ہی عمار کو جو ہے وہ شہید کر رکھا ہے۔ تو اپنے اس گرو گھنٹال سے پوچھ کر ہمیں ذرا سمجھاؤ تو صحیح کہ آیا اس قتل کے نتیجے میں وہ باغی گروہ کہلاتے ہوئے جہنمی ہوئے، جہنمی طرف بلانے والے جہنمی ہوئے، یا اس قتل کے نتیجے میں وہ مزید ایک اجر کے مستحق ہوئے؟ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔